كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. زمانے جاہلیت میں عموماً ہوا یہ کرتا تھا کہ آبا پرستی، خاندان، برادری، اسی کی بنیاد پر غرور، تکبر ان کے اندر سمایا ہوا تھا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو مشرکین عرب کا ایک عجیب سا انداز بن گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بتا رہے ہیں، اور وہ پہلے تو تکرار کرتے، آرگیومنٹ کرتے، اور اس کے بعد میں یہ کہا کرتے تھے اچھا بھائی مان لیا کہ آپ کی بات اگر درست ہے تو ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، کسٹم، ٹریڈیشن، کلچر، آبا پرستی، علاقائی اور دوسری جو چیزوں کی پرستش ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حق کو سمجھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کو تسلیم کرنے کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ کی بات اگر ہم قبول کر لیں تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا، اپنے خاندان کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ انداز عام طور پر ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے لیے سخت اس پر نکیر کی گئی، آیات 161 اور 174 وغیرہ کو آپ دیکھیے کہ اس میں سخت ان کا مواخذہ کیا گیا کہ ایک عقلمند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب دین کی کوئی بات اس کے سامنے آئے، چاہے وہ خاندان اور ان کے رسم و رواج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور شوق اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر آدمی تقلید کا شکار ہو جائے، بلائنڈ فالوونگ، تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ چاہے قرآن پیش کریں، چاہے سنت پیش کریں، لیکن میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میرے مولانا نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا، میرے فلاں نے یہ کہا، یا میرے گاؤں کا یہ رواج ہے، میری اپنی جو تہذیب ہے وہ یہ ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور شوق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت 173 میں حرام و حلال کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی۔ اس میں سے کچھ باتوں کی نشاندہی کی گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ چند چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ حرام کر دیے گئے ہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس میں ایک استثناء بھی رکھا گیا، ایگزمپشن، اور وہ استثناء کیا ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے تو حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ ایک ایسی سچویشن جہاں انسان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب اسے موت دکھائی دے رہی ہے سامنے، حرام گوشت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے، ورنہ اسے یقین ہو رہا ہے، ظن غالب ہے کہ وہ اب مر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے اتنا وہ حرام گوشت کھا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن ایک مومن کی جان بچانا ضروری ہے، تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اتنی چیز وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہے حالت اضطرار۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اضطرار کو ضرورت سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ڈیگریڈ کر کے اس کے درجے کو نیچے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ساری حرام چیزیں کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ کہے گا کہ یہ ضرورت تھی۔ تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ ضرورت کی وجہ سے حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں؟ اضطرار الگ ہے، ضرورت الگ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے، کوئی ایسی آفت ہو گئی اور وہاں پر وہ فٹ پاتھ پر، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک ایسی مجبوری میں اس کے لیے کچھ حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں، مگر ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے ایک بہت بڑا تاجر ہے، ہو سکتا وہ کروڑ پتی ہو، لیکن کبھی کبھی اسے سود پر قرض لینا پڑے گا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ضرورت تھی میری، اس لیے میں نے یہ قرض لیا، لیکن کیا اس ضرورت کی وجہ سے
سود اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ ضرورت کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی، بلکہ اضطرار، ایسی کوئی مجبوری ہو جس کے بغیر زندگی اس کی بچنا ممکن دکھائی نہیں دیتا، تب جا کر وہ چیز حلال ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی یہ شرط رکھی گئی کہ وہ آدمی خوش دلی کے ساتھ اسے استعمال نہ کر رہا ہو، اور جو حدود اس کے لیے متعین کیے گئے ہیں اس سے آگے نہ بڑھ رہا ہو، یعنی وہ باؤنڈریز اور لمیٹیشن کے اندر اندر اگر وہ رہے گا تب تو وہ چیز اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ وہ اگر اپنی ضرورت سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائے گا تو یہ اس کے لیے درست نہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرے کہ اس کے مقابلے میں کوئی محبت جگہ نہ پا سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ بہت سارے لوگ معبودان باطلہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، دیوی دیوتا اور ان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت کے بغیر وہ کسی کے آگے کیوں اپنا ماتھا جھکائے گا؟ مگر جو مومنانہ انداز ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جو اللہ سے ان کی محبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس دل میں سورج کی روشنی ہو وہاں موم بتی اور ٹمٹماتے چراغوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہاں کوئی اور چیز کی محبت اس کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات جو بتائی جا رہی ہے قصاص کے بارے میں، یعنی اسلامی حدود اور سزائیں، پینل لا۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی حدود یا اسلامی جو سزائیں ہیں وہ اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آدمی مثلا چوری کرتا ہے یا قاتل ہے کسی کا، کوئی دوسرا اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ پراپر اس کا ٹرائل ہوگا عدالت میں، اور پھر اس کے بعد قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر وہ ثابت ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سزا دی جائے گی۔ اور دوسری چیز، اسلامی سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ جرم کو ماحول اور معاشرے سے ختم کرنا، جرم کا خاتمہ یا اس کو مینیمائز کر دینا، کم سے کم مجرم کی پرورش کرنا یا مجرم کو سپورٹ کرنا نہیں، جرم کا خاتمہ ہے۔ اسی لیے دیکھنے میں اسلامی سزائیں سخت لگتی ہیں، مگر اگر ان پر عمل کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں جو بات کہی جا رہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ جو قصاص ہے، سزائیں ہیں، حدود ہیں، تو ان میں تمہارے لیے دراصل زندگی ہے۔ زندگی کیسے؟ ایک مجرم کو سخت اگر سزا لوگوں کے سامنے دی جائے گی تو کم سے کم یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بہت قریب تک کوئی دوسرا آدمی جرم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں جرم کروں گا اور پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد جو سخت ترین مجھے سزا دی جائے گی اس سے ایک تو مجھے تکلیف اور دوسرے خاندان اور پوری برادری ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے لیے آدمی رسک نہیں لے گا۔ اور اگر آپ اس کے بجائے ہلکی پھلکی سزائیں جیسے نوازش ہو رہی ہے تو وہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھ لیجئے مختلف دنیا کے علاقوں میں آپ جیل خانے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا جو سزا کا قانون ہے ناکام ہو چکا ہے، جرم ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ سکون کی زندگی گزارے، اسی لیے سزائیں سخت رکھی گئیں۔ اور پھر ایک بات وصیت کے سلسلے میں کہی گئی۔ وصیت کیا ہے؟ ول۔ اور یہ جو وصیت ہے اس کے لیے چند موٹے موٹے قاعدے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ کسی کی وفات اگر ہو جائے تو اس کی جو دولت ہے وہ کیسے تقسیم کی جائے گی آگے وہ سورہ نساء کے اندر بتایا جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت صرف یہ ہے کہ آدمی جو آٹومیٹک حقدار بننے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وصیت کا قانون ہے۔
وصیت جو خود بخود حقدار ہیں ان کے لیے ایکسٹرا نہیں کی جاتی، بلکہ وصیت ان کے لیے کی جاتی ہے جو حقدار نہیں ہے مگر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ساری دولت کی وصیت نہیں ہوتی، ورنہ پھر آپ کے جو حقدار ہیں مستحق، جو آپ کی اولاد وغیرہ، وہ محروم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو اصول ہے 1/3 تک، وہ 1/3 تک، کہ آدمی کے پاس جو بھی دولت ہے وہ 1/3 کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں ادارے کو، فلاں مسجد کو، یا فلاں صاحب کو، یا فلاں دوست کو اس میں سے یہ حصہ دیا جائے۔ باقی 2/3 جو ہے وہ آپ کے وارثین کا حق ہے، اور وہ بھی جیسے آپ چاہیں ویسے تقسیم نہیں ہوگا، شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ وصیت لکھی ہوئی حالت میں ہونی چاہیے، یا کم سے کم گواہوں کی موجودگی میں آدمی کلیئر طریقے سے بتا دے۔ مگر اس میں بھی کبھی کبھی بعد میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، بعد میں لڑائی جھگڑے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لکھی ہوئی حالت میں کلیئر طریقے سے موجود ہو، تاکہ بعد میں یہ فتنے و فساد کا دروازہ بند ہو۔ پھر آیت البر 177 177 بہت اہم آیت، ایک ہی آیت میں مختلف نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کی باتوں کو جمع کر دیا گیا، جس میں نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف نمازیں پڑھتا جائے، نماز نیکی کا ایک حصہ ہے، مگر اس کے علاوہ انفاق اور عہد و پیمان کے اندر کلیئرٹی، معاملات میں صفائی، صبر، اور اسی طرح سے ایمان، یہ سب چیزیں جب جمع ہوں گی، یعنی ایمان بھی چاہیے، صلاۃ بھی چاہیے، انفاق بھی چاہیے، معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے، صبر اور جو ہے ضبط کا مظاہرہ بھی آدمی کرے، اگر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس آدمی کو دراصل متقی کہا جائے گا۔ ورنہ آدمی صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو یا ذکر کر رہا ہو لیکن دھوکہ بازی کر رہا ہے، معاملات میں کچا ہے، عہد و پیمان کے اندر وہ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو یہ ساری اس کی ایک طرفہ نیکیاں اس کو متقی نہیں بنا سکتی۔